وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اے ایمان والو تمہارے لیے شفا بنا کر کے۔ ہم نے قرآن کو شفا سمجھا۔ کس چیز کی شفا؟ بچہ بیمار ہے، مولوی صاحب پڑھ کے دم کر دیجیے۔ لڑکی کے اوپر نظر بد کا اثر ہے، مولوی صاحب پڑھ کے دم کر دیجیے۔ گھر کے اندر برکت نہیں ہو رہی ہے، مولوی صاحب آ کر کے قرآن پڑھ دیجیے۔ ہم نے قرآن کو شفا سمجھا دنیا کی بیماریوں کے لیے۔ یقیناً قرآن دنیا کی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور بیماریوں میں آپ قرآن کی آیتیں پڑھ کے دم کر سکتے ہیں، مگر قرآن حقیقت میں جو شفا ہے میرے بھائیوں وہ دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن روح کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن آپ کے دل سے تکبر کو مٹاتا ہے، حسد کو مٹاتا ہے، لالچ کو مٹاتا ہے، دنیا کی محبت کو مٹاتا ہے، شیطان کی خصلتوں سے آپ کے دل کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ قرآن حقیقت میں اس معنی میں شفا ہے، مگر ہم نے قرآن کو قرآن کھانے کی کتاب بنا کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب اگر ہم موبائل کے اوپر سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیں تو کیا شیطان بھاگ جائے گا؟ یعنی ہر چیز میں ہمیں شارٹ کٹ چاہیے۔ ہم خود قرآن نہیں پڑھیں گے، ہم موبائل کے ذریعے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں کہ ہم موبائل پر قرآن چالو کر دیں اور گھر میں قرآن بجنے لگے، ہمیں قرآن نہ پڑھنا پڑے۔ اللہ معاف کرے آئندہ چل کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز بھی ویڈیو کے ذریعے اور موبائل کے ذریعے پڑھی جانے لگی اور یہ کہا جائے کہ صاحب ہم نے موبائل کے اندر ویڈیو کے ذریعے نماز پڑھ لی، نماز ہو گئی۔ دین کو اتنا ڈیجیٹلائز مت کرو میرے بھائی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، جائز ہے، مگر کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اوریجنل قرآن سے تلاوت کریں۔ ہاں سفر میں ہے، کسی ایسی جگہ ہے وہاں قرآن نہیں ہے، مصحف نہیں ہے، تو ٹھیک ہے آپ موبائل کے اوپر قرآن پڑھ لیں۔ قرآن کو اسلام کو ڈیجیٹلائز مت کیجیے میرے بھائی۔ آج بہت ساری بدعات اور خرافات نے سماج کا بیڑا کر کر کے رکھا ہے۔ شعبان کا مہینہ آتا ہے، 15 شعبان کی رات آتی ہے، ہمارے بہت سارے بھائی قبرستان جاتے ہیں، اپنے مردوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اپنی ماں کے لیے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، رات رات بھر تلاوت کرتے ہیں، رات رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہم نے جب اپنے نبی کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھا، ہم نے حدیثوں کو اٹھا کر کے دیکھا، ہم نے صحابہ کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھا، وہاں ہمیں شب برات کے نام سے کوئی رات نہیں ملی۔ شب برات کے نام سے کوئی رات نہیں ملی۔ 15 شعبان کی رات میں کوئی عبادت الگ سے اللہ کے نبی سے ثابت نہیں۔ یہاں تک کہ یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس دن مردوں کی روحیں لوٹ کر کے آتی ہیں۔ جیسے ہمارے ہندو بھائیوں کے عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ سال میں ایک دن ان کے باپ دادا کی، ان کے پرکھوں کی آتمائیں لوٹتی ہیں اور وہ کوے کی شکل میں آتی ہیں، وہ کووں کو کھانا وغیرہ کھلاتی ہیں۔ مسلمانوں نے اس کانسیپٹ کو اپنے یہاں لے لیا اور ہمارے یہاں شب برات بن گئی، ہمارے یہاں حلوہ بنایا جاتا ہے اور مردوں کو اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ مرنے کے بعد کسی کی روح کبھی دنیا میں لوٹ کر کے نہیں آتی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی سوسائڈ کر لے، کوئی آتم ہتیا کر لے، خودکشی کر لے، اس کی بھی روح دنیا میں واپس نہیں آتی۔ وہ ہمیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اچانک مر گیا، اس نے سوسائڈ کر لیا، وہ اچانک نہیں مرا ہے، اس کی تقدیر کے چیپٹر میں یہ لکھا تھا کہ یہ سوسائڈ کر کے مرے گا۔ کوئی اچانک نہیں مرتا ہے، کسی ایکسیڈنٹ ہوا ہمیں لگا اچانک ہوا، وہ ایکسیڈنٹ بھی ہمارے مقدر کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ کوئی اپنی موت کے پہلے نہیں مر سکتا۔ میرے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے وہ شاید مولانا عبد الرحمن سلفی کے ساتھ ممبئی میں جو حادثہ ہوا تو اس سے یہ ہلکا حادثہ نہیں تھا۔ میں نے جب گاڑی کی تصویر کھینچ کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجی، موبائل میرا ڈسچارج ہو گیا اور اس نے سوشل میڈیا پہ وہ فوٹو ڈال دیا کہ میرے بھائی کے ساتھ حادثہ ہوا ہے۔ لوگوں نے صرف گاڑی کی تصویر دیکھی تھی، میری تصویر نہیں دیکھی تھی۔ لوگ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ میری جان بچ گئی۔
گاڑی کی تصویر دیکھ کر کے لوگ یقین نہیں کر رہے تھے. اس دن میرے موبائل پر کم سے کم 1000 کال آئی تھی. موبائل میرا دن بھر سائلنٹ پڑا ہوا تھا. تو حادثہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی توفیق، اللہ نے زندگی کی کچھ سانسیں اور لکھی تھی. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری موت جو ہے وہ اچانک آئی ہے. موت تو اپنے ٹائم پر آتی ہے. اللہ نے اگر موت لکھی ہوگی تو چھوٹے موٹے حادثے کے ذریعے بھی موت آ جائے گی، اور اگر موت نہیں لکھی ہے تو اتنا خطرناک حادثہ ہو گیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا اور بچایا. اور موت کے آ جانے کے بعد جب بندے کی روح نکالی جاتی ہے، بندہ اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب موت کا ٹائم آتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے تو ایک موقع اور دے دے، ایک بار تو دنیا میں مجھے لوٹا دے. کس لیے لوٹا دے؟ اس لیے نہیں کہ میرا مکان ادھورا تھا میں مکان کی تعمیر کر لوں، اس لیے نہیں کہ بیٹی کی شادی کرنا تھا شادی کر لوں، اس لیے نہیں کہ کاروبار ادھورا تھا کاروبار کو پورا کر لوں. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ مجھے بس ایک موقع اور دے دے تاکہ میں نیک عمل کر کے تجھ کو راضی کر لوں. اللہ فرماتا ہے کلا، ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے. انہا کلمۃ هو قائلها، میرے بندے یہ تو بس تیری ایک خواہش ہے جو تیری زبان سے نکل رہی ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب قیامت تک تجھے برزخ میں رہنا ہے. اب تیری روح کو دنیا میں لوٹایا نہیں جائے گا. اب مرنے کے بعد تیری روح کو دوبارہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. ہمارے یہاں یہ عقیدہ گڑھ دیا گیا صاحب شب برات میں باپ دادا کی روحیں لوٹتی ہیں. تو یہ جو بدعات ہوتی ہیں، کسی نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ جو بدعت ہوتی ہے وہ ہر سال ایک نیا بچہ دیتی ہے. ربیع الاول کی 12 تاریخ آتی ہے، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی 12 ربیع الاول کی تاریخ کو نبی اکرم کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں. پہلے یہ جشن چھوٹے موٹے پیمانے پر منایا جاتا تھا، اب ہر سال اس کے اندر بڑھوتری ہو رہی ہے. اب تو ایسے ویڈیو بھی آنے لگے کہ اللہ کے نبی کے نام پر بڑے بڑے کیک بھی کاٹے جا رہے ہیں. ایسے ویڈیوز بھی ہم نے دیکھے کہ لڑکیاں ناچ رہی ہیں، نبی کی پیدائش کا جشن منا رہی ہیں. اسی مالدہ اور کلیا چک کی سڑکوں پر ہم نے دیکھا نوجوان خوبصورت لڑکیاں بڑی بڑی گاڑیوں پر بیٹھی ہیں اور اللہ کے نبی کی محبت کے نام پر جھنڈے اٹھا اٹھا کر کے وہ نبی اکرم کا نعرہ لگا رہی ہیں. وہ لوگوں، جس نبی نے اپنی امت کی بیٹیوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا، جس نبی نے اپنی امت کی عورتوں کو یہ حکم دیا کہ جب بھی تم گھر سے نکلو تو پردے میں نکلو، تمہارے جسم کا کوئی حصہ کسی غیر مرد کے سامنے ظاہر نہ ہو، آج اسی رسول کی محبت کے نام پر جوان جوان لڑکیاں آج اپنی خوبصورتی کی نمائش کر رہی ہیں. جس نبی نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی تھی من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل کرے گا وہ اسی قوم کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. ہم نے اپنے نبی کی محبت کے نام پر اپنے نبی کا ہی برتھڈے منانا شروع کر دیا. ہم نے اپنے نبی کی محبت کے نام پر کیک کاٹنا شروع کر دیا. کچھ دن اور گزر جانے دو، ابھی تو کیک کاٹے گئے ہیں، موم بتیاں بھی جلائی جائیں گی، اور جس طریقے سے بچے کا برتھڈے منایا جاتا ہے اور ہیپی برتھڈے ٹو یو کہا جاتا ہے، اس طریقے سے ہیپی برتھڈے ٹو یو یا رسول اللہ بھی کہا جائے گا. آپ دیکھ لیجئے گا اگر آپ زندہ رہے تو وہ دن بھی آئے. بدعات ہر سال ایک نئے بچے کو جنم دیتی. نبی اکرم جب نماز پڑھتے تھے سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے تھے. مختلف آپ دعائیں پڑھتے تھے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام رب انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. مختلف آپ دعائیں پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد اگر کسی کی مرضی ہے، کوئی چاہتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہتا ہے اپنے لیے اپنے بال بچوں کے لیے وہ دعا کر سکتا ہے، کوئی منائی نہیں ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نماز پڑھتے ہی سلام پھیرتے ہی ہم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا شروع کیا. امام نے ہاتھ اٹھائے، مقتدیوں نے امام اٹھائے.
मुक्तदियों ने हाथ उठाए, लोगों ने दुआएं की और उसके बाद सब उठ करके चले गए, सुन्नतें पढ़ने लगे। और सलाम फेरने के बाद की जो दुआएं हैं वो कोई नहीं पढ़ रहा है। एक बिदअत आती है, 10 सुन्नतों को लेके चली जाती है। मेरे मुहर्रम का महीना आया, 10 मुहर्रम की तारीख को अल्लाह के नबी की नवासे हजरत हुसैन की शहादत हुई। बड़े दर्दनाक तरीके से करबला में शहीद किया गया। उस शहादत को याद करने के लिए हजरत हुसैन के कब्र की एक शबी बनाई गई जिसको ताजिया का नाम दिया गया। मुसलमान नौजवान ताजिए निकाल करके या हुसैन का नारा लगा रहा है।